أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، باب نمبر 6۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بچوں پر شفقت و رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ بچے آپ کی خدمت میں بغرض دعا و تحنیک لائے جاتے تھے۔ ایک روز ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شیر خوار بچہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئیں۔ آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے اس پر پانی بہا دیا اور کچھ نہ کہا۔ آپ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت حسن بن علی کو چوم رہے تھے۔ اقرا بن حامس آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ دیکھ کر کہنے لگے، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ لوگ بچوں کو چومتے ہو، ہم نہیں چومتے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تمہارے دل سے رحمت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دولت خانہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ میں بھی ساتھ ہو لیا اور راستے میں بچے ملے۔ آپ سب کے رخساروں پر دست شفقت پھیر رہے تھے۔ میرے رخسار پر بھی اپنا دست مبارک پھیرا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی پائی گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطار کے صندوقچے سے نکالا۔ جب آپ کا گزر بچوں پر ہوتا تو آپ خود سلام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت کے بچے خدمت میں تشریف لائے جاتے۔ ایک دفعہ آپ کسی سفر سے تشریف لائے تو پہلے مجھے خدمت شریف میں لے گئے۔ آپ نے مجھے آگے سوار کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے بھی لائے گئے۔ آپ نے ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اس طرح تینوں ایک سواری پر داخل مدینہ ہوئے۔ فتح مکہ کے دن جب آپ مکہ میں تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں قثم اور فضل کو اپنی سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت ابو رافع بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں انصار کے نخلستان میں جاتا اور درختوں پر پتھر مارتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، لڑکے تو درختوں پر پتھر کیوں مارتا ہے؟ میں نے کہا، کھجوریں کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، پتھر نہ مارا کرو، جو کھجوریں نیچی گری ہوں انہیں کھا لیا کرو۔ پھر آپ نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی نیا پھل پکتا تو لوگ جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، خدایا ہمیں مدینہ میں اپنے پھل اور اپنے مد میں اور اپنے سا میں برکت دے۔ اس کے بعد جو بچے حاضر خدمت ہوتے ان میں سب سے چھوٹے بچے کو پہلے وہ پھل عنایت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے ایک کھجور دی، اس نے وہیں پر اس کے 2 حصے کر کے وہ نصف دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے یہ قصہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، جس کے ہاں 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے، وہ آتش دوزخ اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ ام خالد بنت خالد امویہ قریشیہ کے والدین ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے تھے۔ یہ وہیں پیدا ہوئیں اور لڑکپن میں وہاں سے مدینہ آ گئیں۔ حضرت زبیر بن العوام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، جن سے ایک لڑکا خالد پیدا ہوا۔ اس وجہ سے ان کی کنیت ام خالد ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو اپنے والد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زرد رنگ کی کرتی میرے بدن پر تھی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا، سنا سنا، حبشی زبان میں حسنا کو کہتے ہیں۔ میں خاتم نبوت سے کھیلنے لگی۔ میرے باپ نے مجھے دور ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیلنے دو۔ پھر 3 بار فرمایا، تو اس کو پہن کر پرانا کرے، یعنی وہ جو قمیص تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تحفہ دی تھی۔
ام خالد بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے آئے، ان میں ایک سیاہ چادر تھی۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا یہ کس کو اڑاؤں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا ام خالد کو لاؤ۔ مجھے لایا گیا، آپ نے وہ اپنے دست مبارک سے مجھے اڑائی اور 2 دفعہ فرمایا اسے پہن کر پرانی کرے۔ آپ چادر کی بوٹیاں دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ام خالد یہ ثنا ہے یعنی بہت خوبصورت ہے۔ ثنا حبشی زبان میں اچھے کو کہتے ہیں۔ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ لڑکیوں پر آپ کی خصوصیت سے رحمت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں جب عرب افلاس کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے، میرے ہاں بھی ایک لڑکی تھی، میں نے اسے بلایا، وہ خوشی خوشی میرے پیچھے کھولی، میں کنویں پر پہنچا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں گرا دیا، وہ مجھے آواز دیتی رہی۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ عرب کی طرح ہند میں بھی دختر کشی تھی۔ رومت القبرا میں بچہ کشی کی رسم زمانہ قدیم سے جاری تھی۔ چنانچہ ایڈورڈ گبن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو باہر پھینک آنے یا قتل کرنے کی خوفناک رسم سے یہ خوب آشنا تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ افلاس کی وجہ سے ٹیکسوں کا ناقابل برداشت بوجھ، نوع انسان کے کم مالدار یا محنت کش حصے نے عیال میں اضافے کی خوشی منانے کے بجائے شفقت پدری کا مقتضا یہ سمجھا کہ اپنے بچوں کو ایسی زندگی کی آنے والی تکلیفوں سے چھڑا دیا جائے، اور یہ مایوسی کی وجہ سے پھر یہ حرکات ہوتی تھی۔ چنانچہ افریقہ کے تمام شہروں کی طرف سے ایک فرمان بھیجا گیا جس میں ہدایت تھی کہ والدین اپنے ایسے بچے مجسٹریٹوں کی عدالت میں پیش کریں جن کو ان کا افلاس تعلیم دلانے کی اجازت نہیں دیتا تو ان کی مدد کی جائے گی۔ لیکن یہ ایک ایسا فیاضانہ وعدہ تھا جو بہت ہی بے سروپا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ مرتب نہ ہوا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے عرب بلکہ آہستہ آہستہ تمام دنیا سے یہ رسم ختم ہو گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ نَرْزُقُكُمْ پہلے ان کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی پوچھی جائے گی تو کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اللہ نے تم پر حرام فرما دیا ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ عورتیں جن چیزوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کیا کرتی تھی ان میں سے ایک یہ تھی ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنے بچوں کو ہلاک نہ کیا کریں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح بچوں پر شفقت فرماتے تھے، عورتوں پر شفقت فرماتے تھے، یتامہ و مساکین پر شفقت فرماتے تھے، اسی طرح غلاموں پر شفقت بھی خوب تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے آزاد کرنے کو موجب نجات فرمایا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے جب کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے اس آزاد کرنے والے کو آزاد کر دیتا ہے۔ اسلام میں غلاموں کے حقوق کا خاص لحاظ رکھا گیا، کفارات میں غلام آزاد کرنے کو واجب کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غلاموں کے حقوق کے بارے میں کہ جو تم کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جو پہناؤ وہ پہنو، جو خود پہنو وہ اسے پہناؤ، ان میں جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو، خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی ابو مسعود جان لو تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر اختیار ہے۔ میں نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو جلاتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عجمی غلام کو برا بھلا کہا،
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، تم میں جاہلیت ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، خدا نے تم کو اس پر فضیلت دی ہے، ان میں سے جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم خادم کو کتنی بار معاف کر دیا کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار دریافت کیا، پھر بھی آپ نے سکوت فرمایا۔ پھر تیسری بار دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہر روز 70 بار معاف کر دیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے جو شخص اپنے غلام کے منہ پر تھپڑ مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ حضرت سوید بن مقرن بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے، ہمارے یہاں صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے ایک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خادمہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو صرف یہی ایک خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خدمت کرتی رہے یہاں تک کہ بے نیاز ہو جائیں، جب ضرورت نہ رہے تو اسے آزاد کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلاموں کی بہبودی کا ایسا خیال تھا اور وہ شفقت و رحمت تھی کہ جب دنیا سے ظاہری وفات کا وقت آیا تو آپ وصیت فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،